در کو چمکائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارے نبی دنیا میں آئے، صرف 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا صرف 10 سال میں۔ 10 سال میں ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا، اور جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال 9 لاکھ مربع میل زمین پر کسی بھی عورت کو بیٹا پیدا ہوا، بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ اس راز کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دور میں دستور تھا، بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، رحمت بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا، ایک طرف تو نبی آئے، دوسری طرف بچیوں پر مصیبت ڈھائی جائے۔ اللہ نے کرم کیا، جس سال نبی آئے اس سال اللہ نے کسی بھی عورت کو بیٹی نہیں دیا، سب کو بیٹا دیا۔ ایک بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے 1984 میں رپورٹ نکالا، رپورٹ جاری کی، اس میں لکھا امریکہ اور اسرائیل میں، امریکہ اور یورپ میں 50 سال کے اندر اسلام 235% پھیلا۔ زر کے بغیر، زور کے بغیر، زر کے بغیر، زور کے بغیر، طاقت کے بغیر، دولت کے بغیر اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا؟ تو لکھا کہ جس نبی کو نماز معراج میں ملی، اس نبی نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے حکم دیا مسجد میں۔ مسجد میں جب اذان ہوئی تو سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے، چھوٹے بڑے ایک صف میں آ گئے، اتحاد کی طاقت ملی، اسلام تیزی سے پھیل گیا۔ صرف 50 سال میں 235% اسلام پھیل گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ آدم جب دھرتی پر آئے تو آسمان سے وحی آدم کے اوپر کتنی بار آئی؟ آسمان سے آدم آئے زمین پر تو آسمان سے وہی اللہ کا پیغام آدم کے اوپر کتنی بار آیا؟ صرف 12 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنی بار آیا؟ 13 بار۔ حضرت ادریس اللہ کے نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ادریس پر کتنی بار آیا؟ صرف 4 بار۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ابراہیم پر کتنی بار آیا؟ 42 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 500 مرتبہ۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آسمان سے وہی ہمارے نبی پر کتنی بار آئی؟ 24,000 بار۔ پیغام مکمل ہو گیا۔ تیسرا پیغام آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت پیغام، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ دل انسان کا کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ دماغ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ ہاتھ پاؤں کہاں ہے؟ سب سے نیچے ہے۔ ہاتھ پاؤں سے آدمی کام دھندا کرتا ہے، اس دل سے آدمی پیسہ کماتا ہے، اور دماغ سے علم حاصل کرتا ہے۔ تو جس سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ نے اس کو سب سے اوپر کیا، یہ بتانے کے لیے علم ہوگا سب سے اوپر ہو جاؤ۔ ایک بات اور سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ عالم بڑھ کر کے ہے یا شہید بڑھ کر کے ہے؟ عالم پسینہ بہاتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، جانور کو انسان بناتا ہے، یہ کام عالم کا ہے۔ لیکن شہید خون بہاتا ہے، گردن کٹاتا ہے۔ دونوں میں رتبہ کس کا بڑا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ گردن کٹانے والے سے بڑھ کر کے رتبہ عالم کا ہے۔ کیوں؟ جو گردن کٹانے والا مجاہد ہوتا ہے وہ کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، لیکن عالم خود کو زندہ کرتا ہے اور پوری دنیا کو علم سے زندہ رکھتا ہے، شہید سے بڑھ کر کے عالم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 دولت دی، ایک حسن دیا، حسن دیا تو کنویں میں ہے، حسن دیا تو بازار میں ہے، بیچا جا رہا ہے، حسن دیا تو جیل کے اندر ہیں، اور جب اللہ نے علم دیا تو تخت پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہے ہیں۔
اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں ایک تجربے کی بات، میری داڑھی کچی ہے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پر، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ آپ اچھا کپڑا پہناتے ہیں اپنے بچے کو، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ آپ اس کے لیے اچھا مکان بناتے ہیں، یہ آپ کے مکان کو اپنے دور میں اجاڑ دیں گے، ان کے ڈیمانڈ پر آپ کا مکان نہیں آئے گا۔ آپ کا احسان بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہے کہ ایک احسان کر دیجئے، یہ زندگی بھر آپ کا احسان یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے۔ 3 پیغام نکل گئے، چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ پہلے ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ ڈاکٹر بنانے سے اسلام نہیں روکتا، وہ خدمت خلق ہے، اس کی اجازت دیتا ہے۔ وکیل بنانے سے نہیں روکتا، پروفیسر بنانے سے نہیں روکتا، عصری تعلیم دلانے سے نہیں روکتا، لیکن شرط یہی ہے کہ ڈاکٹر بنانے سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے۔ دھیان سے سنیے گا، ابن مبارک محدث کبیر ہے، دعا فرمائیے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک بچے کو کھڑا کیا کہ بیٹا میرے سوال کا جواب دو، تم نے کچھ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں؟ کہ حضور 4 باتوں کا علم ہے، اس کے علاوہ کی مجھ کو ضرورت نہیں، میں نے 4 چیزیں حاصل کر لی ہیں، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ سر چکرا گیا کہ بچہ کیا بول رہا ہے۔ بچے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے سمجھا نہیں، 4 باتوں کا تم کو علم ہے، اس کے بعد کسی علم کی ضرورت نہیں، بات کیا ہے؟ اس بچے نے خلاصہ کیا، مجھے سر کا علم حاصل ہو گیا، مجھے زبان کا علم حاصل ہو گیا، مجھے کان کا علم حاصل ہو گیا، مجھے دل کا علم حاصل ہو گیا، اب کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹا سر کا علم حاصل ہو گیا، کیا مطلب ہوا؟ کہ سر کا علم حاصل ہو گیا کہ یہ سر خدا کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ دل کا علم ہو گیا کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کسی اور کی یاد بتا نہیں سکتے۔ زبان کا علم ہو گیا کہ اس زبان سے قرآن پڑھنا ہے۔ کان کا علم ہو گیا کہ قرآن سننا ہے، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ انگریزی اسکول سے بچہ نکلا، مسلمان کا بچہ، ماسٹر صاحب نے روکا، پوچھا بیٹا عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ بچے کا جواب سنیے۔ بچہ اسلامی ماحول میں تھا، دیندار تھا، دینداروں کا بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ انگریزی سے بڑھ کر کے عربی ہے۔ تو ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ کا کلام قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے۔ تیسری اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب ہیڈ ماسٹر مسلمان، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہیڈ ماسٹر مسلمان بچے کے باپ کو بلا کر کے کہتا ہے 2 سال سے تمہارے بچے اسکول میں نہیں آ رہے، بات کیا ہے؟ تو اس باپ نے کہا کہ ابھی ہمارا بچہ 2 سال میں 15 پارے کی حفظ کیا ہے، 15 پارے باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد اسکول میں آئے گا۔ تو دیکھیے مسلمان ماسٹر مسلمان ہو کر کے کیا تانا مارتا ہے کہ 2 سال 15 پارے کے چکر میں تمہارے بچے کے برباد ہو گئے، ختم کرنے کے چکر میں رہو گے تو 4 سال برباد ہو جائیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں سب کچھ بنائیے لیکن پہلے مسلمان بنائیے۔ ہاتھ اٹھائیے، قوم کا بچہ اسکول میں، اپنا بچہ مدرسے میں، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ زیرہ نہیں رہے گا، ہیرا بن جائے گا۔ طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ دھیان سے سنیے گا، جلسہ آپ کا نکل رہا، بالکل تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ دعا تک آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرت عمر کی عدالت میں باپ ایک طرف کھڑا ہے، بیٹا ایک طرف کھڑا ہے۔ باپ کا دعویٰ ہے کہ میرا بیٹا نافرمان، بیٹا کا دعویٰ ہے کہ میں تو نافرمان ہوں، اس سے پہلے میرا باپ نافرمان۔ حضرت عمر کی عدالت میں ثابت کیا ہوا؟ آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ثابت ہوا یہ بیٹا بھی نافرمان ہے، یہ باپ بھی نافرمان ہے، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے، پیدا تو کیا لیکن اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دلائی۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں
یہ بچے کی مثال کھیت کی طرح ہے، صاف ستھرا کھیت، صاف ستھری زمین، اس میں جو بوئیے وہی کاٹنے کو ملے گا۔ اگر آپ نے ببول بویا ہے تو ببول ہی کاٹنا پڑے گا، آم توڑ نہیں سکتے، آم کھا نہیں سکتے۔ لمحے کی خطا صدیوں کی سزا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب بچہ آپ کا گھر میں بیٹھا رہے، میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جب بچہ گھر میں رہے صبر کیجیے، بیوی گالی پر گالی دے صبر کیجیے، کچھ مت کیجیے۔ جب بچہ گھر سے نکل جائے، برتن پھوڑیے، کرسی توڑیے، جو کرنا ہے کرتے رہیے، لیکن بچہ جب گھر میں موجود رہے جھگڑا مت کیجیے گا۔ کیوں؟ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ جب ماں باپ کے سامنے، بچے کے سامنے ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں تو بچے اپنی نگاہ سے ماں باپ کو گرا دیتے ہیں۔ جوانی میں قدر نہیں، بڑھاپے میں عزت نہیں۔ لمحے کی خطا تھی، صدیوں کی سزا تھی، قصور اپنا ہے، الزام بچے پر دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، بات پر بچے کو مت ماریے، ڈرائیے، دھمکائیے، ڈرانے کی جگہ ڈرائیے، حوصلہ دینے کی جگہ حوصلہ دیجیے، نرمی کی جگہ نرمی کیجیے، لیکن بات پر مارنے کی غلطی مت کیجیے، 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ بات پر بچے کو ماریں گے، اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا، اس کو سبق یاد ہی نہیں ہوگا۔ بات پر ماریں گے، اس کا ہارٹ کمزور ہو جائے گا، وہ بزدل ہوگا، بہادر نہیں ہوگا۔ بات پر ماریں گے، بچہ آپ کا بے شرم بے حیا بن جائے گا۔ جب وہ انسان ہی نہیں ہوگا تو مسلمان کیسے بنے گا؟ اور ایک آخری بات، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں موبائل ایک طرف سے لگا ہوا ہے، آپ کو شکایت ہے میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، 1 منٹ میں چھوڑ دے گا، لیکن آپ بچے کے لیے 1 دن موبائل چھوڑ کر کے دکھائیے، زندگی بھر کے لیے آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دے گا۔ جب بچہ گھر میں رہے موبائل کو سینک دیجئے، صندوق میں بند کر کے رکھیے، نہ قرآن سننا ہے نہ بیان سننا ہے۔ جب بچہ گھر سے نکل جائے تو تلاوت سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے موبائل نکالیے۔ جیسے ہی بچہ آ جائے موبائل بند کر کے رکھ دیجئے، 1 دن تجربہ کر کے دیکھیے آپ کے بچے کا زندگی بھر سے موبائل چھوٹ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹھے بھی ہیں، جوانوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کرے گا، راز میں بتا رہا ہوں۔ ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ طالوت نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ غریب تھا، جب کرسی دینے کی بات آئی تو امیروں نے دعویٰ کیا، میں مالدار ہوں، میرے پاس سونا ہے، میں مالدار ہوں، میرے پاس زمین جائیداد ہے، میں اس کرسی کا مالک بنوں گا، بادشاہ بنوں گا۔ وقت کے نبی شمیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، تمہارے پاس دولت ضرور ہے لیکن علم نہیں ہے، تمہارے پاس دولت ضرور ہے، جسم نہیں ہے، تمہارے پاس جسم نہیں ہے، بہادر نہیں ہو، پہلوان نہیں ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، مال ضرور ہے۔ اس کرسی کا یہ جوان حقدار اس بنیاد پر ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس جسم بھی ہے۔ آج یاد رکھیے، اگر حماس کے پاس علم نہیں ہوتا، جسم نہیں ہوتا تو اسرائیل کے سامنے ٹک سکتا؟ کرسی کا حقدار وہ جوان ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس جسم ہو۔ قرآن ہی نے نقل کیا، ایک خاتون نے حضرت موسیٰ کی تعریف کیا، تعریف میں 2 جملے نقل کیے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ایسا جوان ہے، طاقتور بھی ہے، 10 آدمی مل کر کے جس پاٹ کو اٹھا کر کے پھینکتا، حضرت موسیٰ نے ایک ہی ہاتھ سے اس پاٹ کو پکڑا، اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ طاقتور ہے اور یہ امانت دار ہے، عورت پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، عورت پر بری نظر نہیں ڈالتا، اس لیے یہ جوان اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکریٹری گھر میں بنا دیا جائے۔ رستم نے اپنے تمام جوانوں کو بلا کر کے کہا کہ او جوانوں، تمہاری تعداد 3 لاکھ تھی، یہ مسلمان صرف 30,000 تھے، مسلمان جیت گئے، تم ہار کیسے گئے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، جو مسلمان جوان ہے وہ دارو پیتا ہی نہیں ہے، جو مسلمان جوان ہے وہ زنا کرتا ہی نہیں ہے، اس کا دل بھی پاک ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہے، تم تو
3 लाख की बात करते हो, 3 करोड़ तादाद में भी आ जाओगे, ये 30,000 तुम पर गालिब आ जाएंगे, तुम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। नया साल मुबारक हो। ये नबी का उम्मती फैशन को कबूल करने के लिए ईसाई को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आएगा, चखना सामने लेगा, दारू की बोतल लेकर के नया साल मनाएगा। जब बिस्मिल्लाह खराब हो गया तो कभी भी नया साल अच्छा नहीं जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जायजा लेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। के हवाले से पैगाम मुकम्मल, औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, औरत को जैसे सर पर बिठाएंगे हुकूमत चली जाएगी अगले दिन, इसमें कोई देर नहीं लगेगी। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ के बड़े आलिम गुजरे रहिमहुल्लाह। अल्लाह जजाए खैर दे पूरी मिल्लत की तरफ से उनको। एक आदमी ने उनको खत लिखा, बेटी का बाप था, सुनाने के लिए जा रहा हूं, कलेजा मुंह को आ जाएगा। कितनी बड़ी फरियाद है, कितनी बड़ी रुदाद है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। खत लिखा, हुजूर हमको हमारी बेटी को जहर खाने की इजाजत दे दो। अरे खुदकुशी करना चाह रहे हो? खुदकुशी हराम है, हराम की इजाजत अल्लाह को है, हमको किसी को नहीं है। तुम ये क्या बात कर रहे हो? कहा हुजूर मुझको 4 बेटी जवान है और कोई भी लड़का बगैर डिमांड के मेरी बेटी से निकाह करना नहीं चाहता है। मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। एक बेटी का मसला होता भीख मांग करके दूल्हा खरीद करके दे देता, एक बेटी का मसला होता कर्ज का पहाड़ सर पर ले लेता, बेटी के घर को बसाता। 4 बेटी का मसला है, इस जिल्लत को कितनी बार उठाऊं? जहर खाने की इजाजत दे दो ताकि मैं भी इस मुसीबत से नजात पाऊं, हमारी 4 बेटी भी नजात पाए। जब मुलाकात होती है कुंवारी बेटी का बाप कहता है मौलाना दुआ कीजिए। 8 रिश्ते आए, वापिस हो गए, कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं हुआ। बेटी चुपचाप सुन रही थी, कोने में बैठी हुई थी, सोचा कि मैं बड़ी बदनसीब औरत हूं, रिश्ता आता है चला जाता है। चूहे की दवाई घर में रखी हुई थी, उसको रात में सोने से पहले घोल करके पी लिया, जिंदगी भर के लिए सो गई। अगर उस मासूम की जान जा रही है तो ये सारा समाज गुनहगार है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटी की शादी हो गई, बेटी चली गई, बाद में आकर देखा तो बाप चुपचाप मायूस बैठा हुआ है। बेटी ने पूछा, अब्बा आपकी बेटी की शादी हो गई, आपको खुश होना चाहिए, शादी के बाद आप मायूस क्यों? कहा बेटी तुम्हारी शादी तो हो गई, मेरे सर पर कर्ज का पहाड़ आ गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इंतजाम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मर करके कब्र में पहुंच जाऊं और सवाल जवाब आखिरत में हो जाए। बेटी इसी सदमे से 2-4 हूं, खुशी के बाद भी खुशी नहीं है, गम में डूबा हुआ हूं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अल्लाह के भरोसे आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, खुदा 100 मर्तबा आप पर मेहरबान होगा, गनी बना देगा, आपको गरीब नहीं रखेगा। हाथ उठाइए, फ्री में मिले।